السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں بڑے پیمانے پر سونے کے ذخائر موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ قیمتی دھاتوں کے ادارے معدن کے مطابق بڑے پیمانے پر سونے کی موجودگی کے امکانات پائے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قیمتی دھاتوں سے متعلق سعودی کمپنی معدن نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ ماہرین کی جانب سے مکہ ریجن کے 100 کلومیٹر کے علاقے میں قیمتی سونے کی بڑی مقدار موجود ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ جیولوجیکل سروے ٹیم کی رپورٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں 100 کلومیٹر کے رقبے میں سونے کی بڑی مقدار کا سراغ ملا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ماہرین اس حوالے سے سرگرم ہو گئے ہیں تاکہ اس حوالے سے یہ معلوم کر سکیں کہ کہاں کہاں سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ سعودی کمپنی معدن کے مطابق گزشتہ سال 2022 میں معدن کی جانب سے قیمتی دھاتوں کی تلاش کا منصوبہ سامنے آیا تھا۔ منصوبے کا مقصد مملکت کے مختلف علاقوں میں سونا اور دیگر قیمتی دھاتوں کی تلاش کے لیے ماہرین کی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جن کے ذمہ مختلف میدانی اور پہاڑی علاقوں کا سروے کر کے یہ معلوم کرنا تھا کہ کن علاقوں میں قیمتی دھاتیں پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن میں ہوئی شدید برف باری کے باعث اللوز پہاڑ سفید چادر اور دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ برف باری دیکھنے اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد علاقے کا رخ کر رہی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق فوٹوگرافر مشیر البلوی، جو مارشل کے نام سے معروف ہیں، الجواز پہاڑ پر برف باری اور اس کے بعد کے مناظر کی خوبصورت عکس بندی کی۔ برف باری کے بعد اللوز پہاڑ اور علاقے کے دلکش قدرتی مناظر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ موسم سرما کے دوران اللوز پہاڑ پر ہر سال برف باری ہوتی ہے اور وہ برف سے ڈھک جاتا ہے۔ مہم جوئی کے شوقین سیاح بھی اس موسم میں علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ غزہ میں القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک یرغمالیوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ الجزیرہ کو دیے گئے آڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح اپنے لوگوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہے اور اس سے پہلے کوئی ترجیح نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت مکمل طور پر بند ہونے تک ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کوئی ڈیل ہو جائے۔ ہم نے اپنے جنگجوؤں کو دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ پر جارحیت کے آغاز سے اب تک 825 اسرائیلی گاڑیاں تباہ کی گئی ہے۔ ہمارے لوگ اس جارحیت سے سر اٹھا کر نکلیں گے۔ دنیا ظالم مجرموں یا بے بس تماشائی ہونے کے درمیان تقسیم ہے۔ ہم نے اسرائیلی قبضے کو صدی کا دھکا سمجھا اور دنیا کو بتایا کہ ہم زندگی میں حق اور آزادی مانگنے والے لوگ ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم کا نہ رکنے والا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملے تیز کرتے ہوئے مزید نفری جنوبی غزہ کی طرف بھیج دی گئی، جبکہ رہائشی علاقوں اور اسپتالوں کے اطراف شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیل کے جارحانہ دہشت گردانہ حملوں میں 2 صحافیوں سمیت مزید 300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ رفح کے کویتی اسپتال کے قریب رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی افواج نے شہریوں کو وسطی غزہ سے شیلٹرز میں جانے کا حکم دے دیا۔ غزہ کے بیت الاحیا، خان یونس اور المغازی کے علاقوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں العمل اسپتال کے قریب حملے میں کم از کم 10 فلسطینی شہید اور 12 سے زائد زخمی ہوئے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ہزاروں فلسطینی اسرائیلی دہشت گرد حملوں سے بچنے کے لیے وسطی غزہ اور خان یونس کے علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے عہدیدار اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کا اسرائیلی مقصد مزاحمت کے درمیان ہوا میں غائب ہو جائے گا۔ انہوں نے بیروت سے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں حالیہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 300 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں صورتحال اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں لوگ، خواتین، بچے اور بزرگ شہری سمیت بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے عرب ممالک اور مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ عالمی برادری سے غزہ کو امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے ہی 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو فلسطینی سمجھتے ہوئے مکمل بہمانہ انداز میں ہلاک کرنے کا اعتراف کیا اور یہ کہا ہے کہ تینوں یرغمالیوں کو اسرائیلی فوجیوں نے یہ جانتے ہوئے اور سنتے ہوئے کہ وہ سفید پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا اعلان اور فوجیوں سے تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے، پھر بھی ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں ظالمانہ کارروائیوں میں سے ایک کے بارے میں فوجی تحقیقات آج منظر عام پر لائی گئی۔ واضح ہے کہ یہ واقعہ 10 دسمبر کو پیش آیا تھا، جس میں 20 اور 25 سال کے درمیان کے 3 اسرائیلی یرغمالی
اکٹھے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ اسرائیلی یرغمالی 7 اکتوبر سے غزہ میں حماس کی قید میں تھے۔ العربیہ کے مطابق اس واقعے کے بارے میں اس سے پہلے اسرائیلی اخباروں میں یہ رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے کہ یہ واقعہ ایک اسرائیلی فوجی کتے کے اس جگہ پر جا کر مارے جانے کے بعد ہوا جہاں ان پر یرغمالیوں کو حماس نے رکھا تھا۔ اسرائیلی فوجی کتے کے سر پر کیمرہ لگایا گیا تھا جو تباہ شدہ غزہ میں بچے کچے مکانات کے اندر جا کر ایک کامل سکھائے ہوئے طریقے سے اسرائیلی فوج کی مدد کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کتے کے سر پر لگے کیمروں کی مانیٹرنگ کر رہی تھی۔ تاہم کئی ہفتے کے بعد اسرائیلی فوج نے اس بہمانہ واقعے کے بارے میں باضابطہ تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے۔ حماس نے گزشتہ روز کہا ہے کہ صحافی جارجس مالبرونوٹ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے حماس کے رہنما خالد مشعل کے بیانات میں اپنی ذاتی رائے شامل کی ہے۔ 1967 کی سرحد پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عزم کی بات خالد مشعل کی نہیں، صحافی کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خالد مشعل کے صحافی جارج کے ساتھ انٹرویو کے بارے میں جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے وہ درست نہیں۔ یہ انٹرویو فرانسیسی اخبار لی فیگارو میں شائع ہوا تھا۔ اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے سے متعلق سوال بھی شامل تھے۔ اخبار میں صحافی نے اپنی رائے کا ایک مجموعہ پیش کیا۔ مضمون میں تبصرے پر خالد مشعل کے واضح اور مخصوص بیانات سے میل نہیں کھاتے۔ خالد مشعل نے صہیونی وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اٹلی نے اسرائیلی سفیر کی تعیناتی مسترد کر دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اٹالوی حکومت نے اسرائیل کی طرف سے روم میں متعین کیے گئے سفیر اور مقبوضہ دریا اردن کے مغربی کنارے کے غیر قانونی یہودی بستی کے سابقہ بلدیہ میئر کی تعیناتی کو نامنظور کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق کیشریل میئر 31 سال تک دریا اردن کے مغربی کنارے کی بڑی ترین غیر قانونی یہودی بستی مالے ادویم کے بلدیہ میئر اور 1999 سے 2001 تک غیر قانونی یہودی بستیوں کی تنظیم ایشیا کونسل کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ کیشریل کو رواں سال ماہ جولائی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن کی طرف سے روم کے لیے سفیر منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس انتخاب کے باوجود ایک طویل عرصے سے اٹالوی حکومت کی طرف سے سفیر کی تعیناتی منظور نہیں کروائی جا سکی۔ واضح کہ 2015 میں برازیل نے بھی اسرائیل کی غیر قانونی یہودی بستیوں کی کونسل میں ایشیا کے سابق سربراہوں میں سے دانی ادیان کی ملک میں بطور سفیر تعیناتی مسترد کر دی تھی۔ کیوبا کے صدر نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملوں کو اب بند ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان کو اسرائیلی حملوں کی وجہ سے تباہ برباد غزہ کی تصویر کے ساتھ شیئر کیا اور کہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت اب بند ہو جانی چاہیے۔ یہ بربریت انسانیت کے لیے نہایت شرمناک اور بین الاقوامی قانون کے وجود پر ایک گہرا گھاؤ ہے۔ واضح کہ کینل نے 26 دسمبر کو جاری کردہ بیان میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا تھا کہ کیوبا فلسطین کے لیے بآواز بلند بات کرتا رہے گا اور حالات کے مقابل ہرگز خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اگر لبنان کے جنوب میں اسرائیلی اشتعال انگیزی جاری رہی تو پورے علاقے میں وسیع پیمانے کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لبنان وزارت عظمیٰ کے دفتر کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق میقاتی نے دارالحکومت بیروت میں برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ لبنان کے جنوب کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں اسرائیلی حملے بند ہو جانے چاہیے۔ اگر اسرائیلی اشتعال انگیزی جاری رہی تو حالات نہایت خراب ہو سکتے ہیں اور پورے علاقے میں وسیع پیمانے کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ میقاتی نے اسرائیلی حملوں کے خاتمے کے لیے شدید ترین دباؤ ڈالنے کی بھی اپیل کی۔ غزہ کے حالات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فائر بندی اور اس کے بعد دو حکومتی حل اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق کی واپسی کے موضوعات پر مذاکراتی عمل شروع کیا جانا چاہیے۔ تاہم کیمرون نے کہا ہے کہ غزہ کی جھڑپوں کا لبنان وہاں سے بحر احمر اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلاؤ دنیا کی غیر محفوظ فضا میں مزید شدت پیدا کر دے گا۔ کیمرون نے تناؤ کے سدباب کی خاطر صرف کوششوں پر وزیر اعظم نجیب میقاتی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف عزم و حوصلے سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی 30 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ غزہ میں 2.5 ماہ سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کا عزم و حوصلے اور ثابت قدمی سے حق پر ڈٹے رہنا دنیا میں امن کے مذہب اسلام کا پرچار کر رہا ہے اور لوگ تیزی سے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آسٹریلیا میں پیش آیا جہاں 1 یا 2 نہیں بلکہ 30 خواتین ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قبول اسلام کی یہ روح پرور تقریب آسٹریلوی شہر میلبرن میں واقع میڈ وائس مسجد میں منعقد ہوئی جہاں 30 خواتین نے کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ ترک میڈیا کی جانب سے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں عبایا زیب تن کی خواتین کو
बारी बारी मुबल्लिग की मदद से कलमे शहादत पढ़ते हुए देखा गया है। 12,009 मुस्लिम ख़वातीन ने अपने तासुरात का भी इज़हार किया। 9 मुस्लिम खातून क्रिस्टियन कोनो गोटैग ने कहा कि इस्लाम में एक खुदा के तसव्वुर से अपने गहरे ताल्लुक़ का इजहार करते हुए इतराफ़ किया कि फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद इनके दिलों को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इनका कहना था कि फ़लस्तीन के मसाइल इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर रुलाते हैं। 1 और 9 मुस्लिम खातून जैकलिन का कहना था कि इस्लाम कबूल करके बहुत सुकून मिला है। इनका भी यही कहना था कि ऐसा कदम उन्होंने गाज़ा के हालात देखकर उठाया और अब मेरी ख्वाहिश है कि इस्लाम और अल्लाह के मज़ीद करीब हों। कुवैत के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख तलाल खालिद अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए एक वज़ारती फ़ैसला जारी किया, जिसमें किसी तीसरे फरीक के साथ मुलाजमत की इजाज़त दी गई है, जिसके लिए असल आजिर की मंजूरी लेना होगी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अफराद किसी दूसरे आजिर के लिए पार्ट टाइम काम में रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे काम कर सकते हैं। ऐसे अफराद को पब्लिक अथॉरिटी से पार्ट टाइम वर्क परमिट हासिल करना होगा। मार्केट की डिमांड के बायस ठेकेदारी का शोबा पर रोज़ाना घंटे की हद से लागू नहीं होगी। नए साल के आगाज़ से लागू होने वाली इस नई हिदायत का मकसद मौजूदा अफरादी क़ुव्वत को मार्केट की ज़रूरियात हम आहंग करने और नेशनल कमेटी बढ़ाए डेमोग्राफ के इस्तिस्ना के अहदाफ की हिमायत करना है।